اور مجھے تو نہ شوگر ہے نہ پریشر ہے. وہ ڈاکٹر نے کہا بھائی یہاں تو بیمار لوگ آتے ہیں, آپ تو یہ کیا سب بیان کر رہے ہیں, یہاں تو بیمار لوگ آتے ہیں اور آپ تو سب فضیلت سنائے جا رہے ہیں. کہا ہاں البتہ ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی میری آنکھ میں تکلیف ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آنکھ کو اتنی ہائی لائٹ کروں کہ خدا کی ساری نعمتوں کو بھلا دوں, تو پہلے اپنے مالک کی وہ سب نعمتوں کو یاد کر رہا ہوں کہ دیکھ تجھے یہ سب دیا ہے, اگر ایک بھی لے لے تو تجھے نانی دادی یاد آ جائے. ڈاکٹر صاحب اتنا ہے کہ صرف آنکھ میں تکلیف ہے, اس کی کچھ دوائی دے دیجئے ورنہ خدا کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا. یہ ہوتے ہیں خدا کے عاشق, یہ ہوتے ہیں خدا کے دلارے, یہ ہوتے ہیں اللہ اللہ کرنے والے, یہ ہوتے ہیں قناعت والے, یہ ہوتے ہیں سخاوت والے, یہ ہوتے ہیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے. تو وہ بزرگ تھے, ان کی کرانے کی دکان تھی, خسخس کی, رسکس, انشاءاللہ کوشش کروں گا یاد کرنے کی. میں کیرلا گیا, میں نے کہا وہاں کی زبان سیکھنی چاہیے. میں نے ایک کو کہا بھائی صاحب پانی لاؤ, اس کو سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا ایک کام کر تو مجھے سکھا اس کو کیا کہتے ہیں. ایک کو پوچھا پانی لاؤ اس کو کیا کہتے ہیں, تھوڑی تھوڑی کر کے سیکھ لوں. کہتے ہیں مولانا بہت آسان ہے. میں نے کہا کیا؟ بس اس کو سامنے والے کو کہو ویلم ویڈم. میں کہو بھائی کیا ویلم ویڈم؟ کہتے ویلم یعنی پانی, ویڈم یعنی لاؤ. یہ اپنے بس کی بات تھوڑی اپنی تو کیا سمجھ میں بھی آوے کہ چھوڑا ہی ڈاش نہیں پانی گنی ہے, تھوڑی تو کیا وہ سمجھ میں آوے, پر وہ سیدھا ویلم ویڈم. اب 5 وقت کی نماز پڑھو تو ہنج وقت نمسکارم. اچھا تو ہر ایک کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. میں ویسٹ بنگال گیا تو ساتھیوں نے کہا کہ مولانا صاحب تھوڑا سا اگر مجمع کو پوچھیں گے کہ آپ خیریت سے ہو تو خوش ہو جائیں گے. میں نے کہا لکھاؤ یار مولانا. کیسے پوچھوں میں؟ اس نے کہا لکھو اپنا. میں نے لکھا اپنا. را, میں نے لکھا را. بولو اپنا را. میں نے بولا مکتب پڑھا رہا ہے کہ زبان سکھا رہا ہے؟ مولانا ایسے ہی یاد ہوگا. اپنا, میں نے کہا اپنا. را, میں نے کہا را. تو کہتا ہے بھالو. میں نے لکھا بھالو. اچھین, اچھین. پھر اس کو کتنا یاد کیا, اپنا را بھالو اچھین, اپنا را بھالو اچھین. پھر بیان کے لیے بیٹھا, میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب نے جواب دیا. میں نے کہا اپنا را بھالو اچھین, اچھین 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 الحمدللہ. کچھ لوگ تو کھڑے ہو گئے کہ ان کو کہ مولانا بنگالی میں بیان کریں گے. میں نے کہا بس اتنا ہی اچھین, آگے ہندی. ایک آدمی ٹرانسلیٹ کر رہا تھا بازو میں, تو میں نے سیدھی سادھی اردو, چونکہ مجھے اچھی آتی بھی نہیں, میرے پاس زیادہ علم بھی نہیں, جو اللہ بولتا ہے وہ بلواتا ہے وہ بول دیتا ہوں, مجھے تو کچھ آتا نہیں. تو میں تو اپنی سیدھی سادھی زبان میں جو تقریر آتی تھی, جو بات کرنا آتی تھی, وہ اللہ کے اوپر امید رکھ کے کرنا شروع کر دی. 5 منٹ ہوئی تو مجمع نے کہا کہ مولانا یہ ٹرانسلیٹ والے کو بند کر دو. یہ جو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں نا, یہ جو بیچ میں بول رہے ہیں ان کو آپ بند کر دو. 5 منٹ آپ بات کرتے ہیں, 5 منٹ یہ بات کرتے ہیں, وقت ختم ہو جائے گا. اور مجمع اتنا بڑا ہے تو آپ جو ہے نا بولو, ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے, آپ صاف اردو بول رہے ہو. سمجھ میں کیسے آ رہا ہے؟ مولانا وہ پکچر دیکھتے ہیں نا ہندی میں. میں نے کہا تم نے تو ہلا دیا یار مجھے. کوئی اچھی دلیل دیتے, کوئی اچھی بات بتاتے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ اس دنیا سے مجھے بھی جانا ہے, آپ کو بھی جانا ہے. میرے کئی دوست جو ہے وہ جوانی میں, چونکہ میرے دوست زیادہ ہے, سفر زیادہ ہوتے ہیں, کئی ایسے ہیں جن کے بارے میں میرے کان میں جوانی میں سنا کہ وہ 30 سال کی عمر میں, کوئی کتنے سال کی عمر میں سب اللہ کو پیارے ہو گئے. تختی بھی سنانی ہے. اور وہ ایک لطیفہ چل رہا تھا وہ کچھی شخص کا, تو وہ بھی سنانا ہے. اب پتہ نہیں مجھے وہ کچھی منصوری تھا, قطری تھا, میمن تھا, کیا تھا, اللہ ہی بہتر جانے. چونکہ آپ کے یہاں تو جٹ بھی ہے نا, تو جٹ ہماری جماعت والوں نے نخترانہ کا نام بہت یاد کیا, کسی کو آتا ہی نہیں. اللہ کی شان, ہم یہاں آ رہے
تو آپ کے کچھ کی ایک زبان جماعت ہماری مسجد میں آ گئی. اس نے کہا ایک کام کرو، آپ بھوج مرکز پہ چلے جاؤ، ایک دن رکو، وہ آپ کو گاڑی کرا کے بھیج دیں گے. پھر یہاں کے نخطرانہ نام الحمدللہ زبان پر چڑھا. نخطرانہ بھی بہت اچھا لگا، یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے لگے، اور ایک آپ کے ایک نرم مزاج دیکھا اور ملنسار ایک مجمع دیکھا. بس تکلیف ایک ہی ہوئی، باقی الحمدللہ راحتیں بہت رہی. تکلیف کیا ہوئی؟ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس کو پوچھا تیرا نام کیا؟ تو اس نے کہا اچار. تو پھر میرے ساتھی نے کہا مولانا اچار نہیں آچار. میں نے کہا آچار کے لاچار. اتفاق سے ہمارے یہاں کھانے میں اچار ختم ہو گیا تھا، تو اس کی بار بار کھانے کی وقت آ گئی. دوسرا ملا، آپ کا نام کیا؟ تو کہتا ہے شکر خان. میں نے کہا کوئی چائے پتی خان بھی ہوتا. تیسرا شخص ملا، آپ کا نام کیا؟ تو کہتا ہے سوموار. میں نے کہا منگلوار کون ہوگا؟ چوتھا ایک شخص ملا، آپ کا نام؟ تو کہتا ہے بھانا خان. پانچواں آپ کا نام؟ تو کہتا ہے ناٹھا خان. ایک 4 سال کی بچی ملی، میں نے کہا بیٹا آپ کا نام کیا؟ تو کہتی ہے جادو. میں نے کہا وہ بھائی کوئی عامل کو کہے گا تو وہ پہلے کھڑا ہو جائے گا. آپ کا نام؟ تو کہتے جادو. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے فون آیا ایک جگہ سے، حضرت ہمارے گھر میں جنات ہیں، آپ ابھی اور ابھی آ جاؤ. حضرت نے فرمایا رات کا وقت ہے. نہ حضرت ہمارے گھر میں اثرات بہت ہے، آپ ابھی نہ بھی آ جاؤ اور ہمارے گھر کا کچھ مسئلہ حل ہو جائے، اس کے لیے آپ آ کے اللہ سے دعا کرو. حضرت نے کہا میری بات تو سن، تجھے تکلیف کیا ہوتی ہے، تجھے بے چینی کیا ہے، پرابلم تو بتا. کہتا ہے حضرت پرابلم ہی بہت خطرناک ہے، ایک مرتبہ آپ آؤ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے گھر میں کیا ہے. حضرت نے کہا بھائی میں بھی انسان ہوں، مشغول رہتا ہوں، میری مشغولی زیادہ ہوتی ہے، تو بتا تو صحیح. اس نے کہا حضرت میرے گھر میں 2 بڑے بڑے پرابلم ہیں. کیا پرابلم ہے؟ حضرت رات کو سوتا ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد کوئی آتا ہے اور میری چادر کھینچتا ہے. اب چادر کھینچے تو کیا ہوئے انسان کی پوزیشن؟ حضرت نے کہا اور کیا ہوتا ہے؟ حضرت بغیر مونڈی کا کوئی شخص آتا ہے اور ایسے آ کے ہلتا ہے، تو میں تو بلینکٹ ایسے اوڑھ لیتا ہوں جیسے کفن اوڑھ لیتا ہوں. حضرت نے کہا رک میں دیکھتا ہوں. ایسے ہی اس کو مذاق میں کہا، چونکہ اکثر لوگ تو تصورات کے بیمار ہوتے ہیں، ہوتا کچھ ہے نہیں. حضرت نے کہا بھائی میں نے چیک کیا، وہ یوں کہہ رہا ہے بھائی تو اس طرف رک کر کے کیوں سوتا ہے؟ تیری بیوی تیرا انتظار کرتی ہے، اس کی طرف رک کر کے سو. تو وہاں رک کرتا ہے تو وہ دھیرے سے چادر کھینچتی ہے. آج رات میں دیکھنا یا مجھے بتا رہا ہے. تو کوئی آتا نہیں ہے؟ بولے کوئی نہیں آتا، اس کو وقت دے. ہاں حضرت سوتا تو اس طرف ہوں، یہ جو مینٹلی پریشان ہوتے ہیں نا. پھر رک ابھی دیکھ کر بتاتا ہوں. بغیر مونڈی والا وہ جو تو ہینگر پہ سٹ لٹکاتا ہے نا، وہ پنکھے کی ہوا کی وجہ سے ہلتا ہے اور اس کا پرچھایا پڑتا ہے تو تے کو لگتا ہے بغیر مونڈی والا آیا. کہتا ہے ہاں میں سٹ بھی لٹکاتا ہوں. حضرت کا علاج ہو گیا الحمدللہ، اور یہ گھر میں کچھ بھی نہیں. دوسرے دن فون کر کے کہتا ہے حضرت اللہ نے راحت دے دی، وہ میری بیوی کھینچتی تھی بتا دی. اس لیے میرا عزیزو اپنی فیملی کو وقت دو. اکثر لوگ باہر چوراہے پر، چائے کی دکانوں پر، پان کے گلوں پر، وہ بیچاری پورا دن سے انتظار کرتی ہے، اس کو وقت نہیں دیتے. اور کئی عورتوں کی شکایت ہے کہ مولانا صاحب وہ گھر میں آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی دوسری شادی فون سے ہو گئی ہے، فون ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اس لیے اچھے مرد کون ہے؟ تو فرمایا کہ جو اپنی بیوی کو بھی وقت دے، اپنے بچوں کو بھی وقت دے. دیکھو اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، اگر ہم اپنے بچوں کو وقت دیں گے تو یہ بچے بڑے ہو کے ہمیں بھی وقت دیں گے انشاءاللہ. تو طے کریں انشاءاللہ اپنی فیملی کو بھی وقت دیں گے اور اپنے بچوں کو بھی وقت دیں گے. یوں فرمایا کہ عورت سب کو چھوڑ کے آتی ہے، شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دے. میری دینی مائیں بہنیں تو آج بہت خوش ہو رہی ہوگی. میوات والے مجھے کچھ لوگ بلانے کے لیے آئے، کہا مولانا صاحب آپ تو چلے گئے، ہماری عورتوں نے ہمیں پریشان کر دیا.
کیا پریشان کیا؟ وہ کہتی ہے وہی مولانا کو لاؤ جو ہمارے بارے میں بولتے ہیں۔ تو 3 سال سے وہ سالانہ جلسے میں مجھے ہی بلاتے ہیں، وہ ان کو ہی بلاؤ بولے، اور اسپیشل ایک پروگرام کرواتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو وہی میری دینی مائیں بہنیں، آپ بھی سن لے کہ ایک عورت کے لیے شوہر یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ ان سے پوچھو جن بیچارے کے شوہروں کا انتقال ہو چکا، ان سے پوچھو جن کے شوہر جو ہیں وہ شراب پیتے ہیں، مارتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان ہماری ماؤں بہنوں سے پوچھو کہ ایک اچھے شوہر کا ہونا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، شوہر کا مقام بہت اونچا ہے۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ آپ سے خوش ہے یا ناراض ہے، کیا کرے؟ یہ فرمائے کہ اپنے شوہر کو دیکھ لے، اگر تیرا شوہر تجھ سے خوش ہے تو تیرا اللہ بھی تجھ سے خوش ہے، اور اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے تو پھر تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اگر آپ جنت بنانا چاہتے ہو، آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو،